السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے باب نے آپ نے سماعت کرا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کس طرح کفار مشرکین نے کرا۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 51 لے کر آفتاب و مہتاب جب غار ثور میں 27 صفر 14 نبوی مطابق 12-13 ستمبر 622 کو درمیانی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے، پھر وہاں سے ان کے ہمراہ نکل پڑے۔ جب دونوں حضرات غار ثور کے پاس پہنچے تو ابو بکر نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کے بجائے مجھ سے سابقہ آئے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، جو بھی سوراخ تھے اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا جہاں پر حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا، لیکن حضرت ابو بکر نے ہلے تک نہیں۔ رسول اللہ کی نیند ٹوٹ نہ جائے، لیکن درد کی شدت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور رسول اللہ کے رخ انور پر پڑے، جس سے رسول اللہ کی نیند ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ آپ نے ڈسی ہوئی جگہ پر اپنا لعاب مبارک لگایا، جس سے درد جاتا رہا۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں گزاری۔ یہاں پر عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی رات گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دنوں کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہاں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف جو کوئی سازش کی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، پھر جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس خبر کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح ہوتے ہی عامر رضی اللہ عنہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے ایسا ہی کیا، بلکہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ قدم کے نشانات مٹ جائیں۔ ادھر کفار قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں، اس غرض سے کہ مکہ کے تمام شاہراہ پر جاہیں وہ جس سمت بھی جاتا ہو سخت پہرا بٹھا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص رسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کی وجہ سے سوار اور ماہر نشانات قدم ان کی تلاش میں لگ گئے اور تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچے جہاں پر رسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ یہ دونوں غار سے کفار قریش کو دیکھ رہے تھے۔ یہی وہ موقع تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا تھا، یا رسول اللہ، اگر یہ کفار اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس پر رسول اللہ نے ان سے کہا، ابو بکر، ہم 2 ہیں، تیسرا خدا بھی ہے۔ کفار قریش جو بالکل غار کے منہ پر پہنچ گئے تھے
ان میں سے ایک نے کہا یہاں سے محمد کا پتہ نہیں چلتا، یا تو وہ کہیں اسی جگہ چھپا ہے یا آسمان میں اڑ گیا۔ دوسرا بولا بھلا اس قدیم غار میں انسان داخل ہو سکتا ہے جس میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں؟ ہم تو مدت سے غار کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ تیسرے نے کہا دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا وہ دیکھ کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں جن کو بیٹھا سے رہا ہے۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ غار ثور سے مدینہ کی راہ میں 3 دن کے مسلسل بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد کفار قریش کے جوش سرد پڑ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے نکلنے کے لیے عزم فرمایا۔ اس کے لیے عبداللہ اور جو صحرائی راستوں کا ماہر تھا اس سے پہلے ہی اسے اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ حالانکہ یہ شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اعتماد کے قابل آدمی تھا۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے تحت غار ثور میں 3 راتیں گزارنے کے بعد عبداللہ اور 2 زائد سواریاں لے کر دوشنبہ کی رات ربیع الاول 1 بمطابق 16 ستمبر 622 کو غار ثور پر پہنچا۔ پھر ایک سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیش کی۔ معلوم رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سواریوں کو پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا اور رسول اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سواری کی قیمت دے کر حاصل کی تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے اپنے سواری پر سوار ہوئے۔ ادھر اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا زیادہ سفر لے کر آئی مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی، اس لیے جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت ابو بکر حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا پٹکا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرے کو کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے کوچ کیا۔ جس اونٹنی پر رسول اللہ بیٹھے اس کا نام قصوہ تھا۔ اس سفر کا رہنما عبداللہ تھا۔ غار سے روانہ ہو کر سب سے پہلے یمن کا رخ کر لیا اور جنوب کی طرف کافی دور جا کر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جسے عام لوگ نہیں جانتے تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ مختصر سا قافلہ جس میں رسول اللہ اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر اور ساتھ میں ان کے غلام عامر اور عبداللہ اونٹنی پر سوار ہو کر رات کو نکلی۔ اگلے دن 1 ربیع الاول 14 نبوی کے 6 پہر تک سرگرم سفر رہا۔ یہ قافلہ 6 پہر کے قریب ام معبد کے خیمے پر پہنچا۔ یہ بوڑھی عورت تو قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی پلاتی تھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پیا اور تھوڑی دیر آرام فرما کر روانگی کا حکم دیا، لیکن کچھ دور ہی چلے ہوں گے کہ سراقہ بن مالک آپ کا تعاقب کرتا ہوا آ پہنچا، کیونکہ اس کو انعام حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ جب سراقہ اتنے قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھی نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھایا جس سے اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا اور سراقہ زمین پر گر پڑا، لیکن پھر اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب آپ کی سواری کے بالکل قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کا پاؤں پیٹ تک پھر زمین میں دھس گیا اور سراقہ بن زمین پر گر پڑا۔ سراقہ یہ حالت دیکھ کر خوف زدہ ہوا، آخر کار اپنی سواری کو روک دیا اور آپ سے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن اب واپس جاتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجیے۔ میں واپسی میں ان لوگوں کو جو میرے پیچھے اسی غرض سے آ رہے ہیں کہ انہیں واپس لے جاؤں۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یا ان کے غلام عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی اور وہ تحریر لے کر مکہ واپس ہو گیا۔ واپسی پر راستے میں جو کوئی بھی اسے رسول اللہ کا تعاقب کرنے والا ملا سب کو واپس لے گیا۔
ادھر کہیں کچھ نہ پتہ نہیں۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور پھر اس نے اسی تحریر کو فتح مکہ کے دن اپنے لیے دستاویزات امان بنا لیا۔ 8 روز کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول 14 نفری کو دوپہر کے وقت قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہے، تاہم اس وقت وہ مدینے کا ایک محلہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ ادھر مکہ سے روانگی کی خبر مدینہ والوں کو ہو گئی تھی، اس لیے مدینے کے مسلمان صبح ہی مرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے، یہاں تک کہ جب تیز دھوپ دوپہر کی ہو جاتی تو واپس تشریف لاتے تھے۔ ایک دن انتظار کرتے کرتے جب مدینہ والے اپنے گھروں کو پلٹے کہ ایک یہودی ایک ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ سفید کپڑے پہنے ہوئے، جس سے چاندنی چٹک رہی تھی، تشریف لا رہے۔ اس نے نہایت زور سے آواز دی، عرب کے لوگوں، یہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ آواز سنتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور تمام قباء میں جوش مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے لوگوں کو رسول اللہ کے پہچاننے میں شیبہ نہ ہو کہ رسول اللہ کون ہیں، فوراً آپ کے پیچھے آ کر اپنی چادر سے آپ کے اوپر سایہ کیا، جس سے آقا اور خادم میں تمیز بآسانی ہونے لگی۔ اس وقت آپ پر سکونیت چھائی ہوئی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہو رہی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، جس کا ترجمہ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومن بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امنڈ پڑا، اور یہ ایسا تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جوش مسرت میں مبارکباد کے اشعار پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حبیب بن اصاف رضی اللہ عنہ کے مکان میں فروش و کش ہوئے، آرام فرمایا۔ آج یہودی نے بھی حقود نبی کی بشارت کا مطلب دیکھ لیا کہ اللہ جنوب سے، اور وہ جو قدوس ہے کہ کوہ فارا سے آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں سعد بن خیثم رضی اللہ عنہ کے مکان میں مجلس فرماتے، اور وہیں پر لوگ آپ کی زیارت کرتے۔ آپ نے قباء میں 10 دن یا 14 دن یا 24 دن قیام فرمایا، اور اسی دوران ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی، جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد میں 2 رکعات نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اسی دوران یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قباء میں قیام کے دوران ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے پیدل قباء پہنچے تھے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 51۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔